سبحان اللہ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى إلى آخرہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کا اپنا ایک نظام بنایا اور اس کا حصہ ہمیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کی وضاحت کی جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کی بھی وضاحت کی جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ کامیابی کن چیزوں پر عمل کر کے ملے گی اس کی بھی وضاحت اللہ نے فرما دی، اور کن چیزوں کے اختیار کرنے سے انسان کی دنیا اور آخرت ناکام ہوتی ہے اس کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ دنیا کا ایک نظام اللہ نے بنایا اور اپنے بندوں کو جو زندگی دی ہے وہ ایک آزمائش اور امتحان کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے کر آزماتے ہیں اور اسی زندگی میں غم اور خوشی دونوں چیزیں دے کر آزماتے ہیں۔ اسی زندگی میں مال و دولت اور محتاجگی یہ دونوں چیزیں دے کر آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، اور دنیا میں وہ جتنے دن رہے گا ایک ایک لمحے کا حساب اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جو حساب اللہ چاہیں گے وہ حساب ہم کو دینا ہی دینا ہے۔ اب اللہ کی بندگی ہمیں کرنی چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچا دی۔ دنیا میں انسان جو زندگی گزار رہا ہے اب اس کے دماغ اور ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مال و دولت ہے، عزت اور وجاہت ہے، عہدے ہیں، تو یہ زندگی کی کامیابی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے دولت مند ہیں جو آج ان کے پاس دولت نہیں ہے، بہت سے محتاجگی کی زندگی گزار رہے تھے، آج وہ بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ دولت، یہ عہدے، یہ ثروت جو بھی ہے یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ قائم رہنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ کامیاب ہے وہ آدمی جو اللہ کے سامنے اس کے ٹھہرنے سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا ڈر یعنی اس کے عذاب سے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ مقام ربی، اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی تو اس کا ڈر اور اس کا خوف بندے کے دل کے اندر رہنا چاہیے۔ اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں کب رہے گا؟ جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں رہے گی۔ ہمارے دل سے اگر اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی نکل جاتی ہے، اس کی محبت نکل جاتی ہے، تو پھر ڈر بھی نکل جاتا ہے۔
اللہ کے ڈر کے لیے اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا یقین اور اس پر ایمان ہمارا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وہ اما من خاف مقام ربی، کہ جو بندہ اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کرے کہ میں اگر یہ غلط کام کروں گا، میں اگر جھوٹ بولوں گا، میں اگر کسی کو دھوکہ دوں گا، میں اگر کسی کی امانت میں خیانت کروں گا تو مجھے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اور وہاں پر ٹھہرنے کے بعد میرے اعمال کو سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ رب، وہ میرا پروردگار جس سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، جس کی عظمت اور کبریائی کے میں دم بھرتا رہتا ہوں، اس خدا کے سامنے اگر میرے ان بدعمالیوں کی فہرست لا کر رکھ دی جائے گی تو میں خدا کو کیسے منہ دکھا سکوں گا؟ اس خوف کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اللہ کے سامنے ڈرنے سے وہ ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے روکے رکھے۔ انسان کی خواہشات لامتناہی خواہشات ہوتی ہیں۔ قبر کی مٹی ہی اس کے خواہشات کو بھر سکتی ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہ ہو تو قبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات کو بھر سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوگی اور میں ان گناہوں کے ساتھ میرے مولا کے سامنے میں کھڑا رہوں گا، میں نہیں ٹھہر پاؤں گا، میں کیا اللہ کو اپنا منہ دکھاؤں گا؟ وہاں پر ٹھہرنے کا ڈر اس کے دل کے اندر ہو تو وہ گناہ کی طرف بڑھنے سے رک جائے گا، اس کے قدم رک جائیں گے، اس کے خیالات بدل جائیں گے، اور پھر اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے روکے رکھنا۔ دل چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کا کام کر لوں، بدکاری کی طرف ذہن جا رہا ہے، گناہ کی طرف ذہن جا رہا ہے، جھوٹ، غیبت اور چغلی کی طرف ذہن جا رہا ہے، کسی میں جھگڑا کرانے کے لیے ہمارا ذہن کام کر رہا ہے۔ اب ہمارے دل میں آیا کہ بھائی اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور نفس ابھار رہا ہے کہ یہ گناہ کا کام کر لے، اس میں لذت آئے گی، اس میں مزہ آئے گا، لیکن پھر اس نے اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے جس نے رو کے رکھا، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جو جنت تیار کی گئی ہے نا، یہ اسی بندے کے لیے کی گئی ہے، اور ایسے ہی نیک بندوں کے لیے کی گئی ہے کہ جو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، اور اپنے خواہشات کو اور اپنے جذبات کو کچل کے رکھتے ہیں اللہ کی خاطر۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اب یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کیسے ہوگا؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا اس وقت ہوگا جب ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے بنیں گے۔ ایک آدمی کو جب اپنے بڑوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، تو ان کا ایک ڈر اور خوف دل کے اندر بیٹھتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کوئی گناہ کا کام کرنا چاہ رہا تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے بڑے مجھے کہیں دیکھ تو نہیں رہے۔ کیوں دیکھتا ہے وہ؟ کہ اگر ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے گی، یا ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہ گناہ کا کام کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، میں سودی کاروبار کرتا ہوں، میں فحش حرکتیں کرتا ہوں، اگر میری ماں کو پتہ چل جائے، میرے والد محترم کو پتہ چل جائے، میرے خاندان کے بڑے بزرگوں کو پتہ چل جائے، ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے، تو پھر میری تو کوئی عزت نہیں رہے گی، اور وہ میرے لیے شرمندہ ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی۔ تو وہ آدمی گناہ کرنے والا بھی سوچ سوچ کر کرتا ہے
کیونکہ اس کے دل میں ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا خوف اور ڈر بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ اب ماں باپ سے بندہ ڈرتا ہے، دوسرے عام لوگ جو دیکھتے ہیں ان سے نہیں ڈرتا۔ کیوں نہیں ڈرتا وہ؟ کہ ان کی عظمت اور ان کی محبت، ان کی بڑائی اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، کیا فرق پڑا میں کر لوں۔ لیکن کوئی دیکھنے والا، کوئی جان پہچان والا اگر نظر آ جائے تو آدمی گناہ سے رک جاتا ہے۔ تو آدمی جب اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہے تو وہ آدمی جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اس کے اندر وہ ڈر اور وہ خوف پیدا ہوگا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا خیال دل کے اندر آئے تو اللہ کا تصور لانا چاہیے۔ اب اللہ کا تصور کیسے لائیں؟ ہم نے اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے، ہمارا نفس ہے، ہمارا شیطان ہے، ہم سے کہہ سکتا ہے کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، تو اللہ کا تصور کیسے لا سکتے ہو تم؟ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کا تصور لانے سے قاصر ہو، تم لا نہیں سک رہے، تو اپنے ماں باپ کا تصور لاؤ کہ میں یہ گناہ کا کام کروں گا اور اس گناہ کے کام کے بعد میرے ماں باپ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا یا میرے والدین کو پتہ چل جائے گا تو میری رسوائی ہوگی۔ تو جب ماں باپ کے سامنے ہماری رسوائی کا ڈر اور خوف ہمیں ستاتا ہے تو وہ مالک الملک، جو دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، جنہیں ہمیں بھی پیدا کیا اور ہمارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا ہے، اس رب کے سامنے اگر ہماری پیشی ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کا تصور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور فوراً ہمارے گناہ کی طرف اٹھنے والے قدم رک جائیں گے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ جو گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں نہیں رہی اور اس کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، اور انسان گناہ کرنے کو گناہ سمجھ نہیں رہا ہے اور اسے معمولی گناہ سمجھتا ہے۔ اور پھر بہت سی آیتیں، بہت سی حدیثیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تذکرے ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کے تذکرے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، میرے اس چھوٹے سے گناہ کو اللہ معاف کر دیں گے۔ انسان جب ایسی سوچ رکھتا ہے تو پھر گناہ کی جو اس کی تحقیر ہے وہ ہمارے دل سے نکل جاتی ہے اور پھر اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ پھر انسان گناہوں میں دو چیزیں دیکھتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ ہے اللہ معاف کرنے والے ہیں، گناہ کبیرہ ہے تو تھوڑا رکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اب کبیرہ گناہوں سے بچ کے اگر صغیرہ ہوتے ہیں تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی اور پیاری مثال دی ہے۔ فرمایا کہ گناہ صغیرہ ایک چنگاری ہے اور گناہ کبیرہ ایک آگ کا انگارہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ چنگاری ہے، اسے اپنے صندوق میں وہ رکھ لے تو وہ پورے کپڑوں کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ اگر کوئی سوچے چنگاری سے کیا ہوگا، لیکن وہ پورے کپڑوں کو آہستہ آہستہ جلا کر خاک کر دے گا۔ تو فرمایا کہ گناہ صغیرہ بھی اگر آدمی یہ سوچے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس کے کرنے سے کیا ہوگا، اللہ معاف کر دیں گے، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب ہوتے ہیں تو یہ بڑے گناہ کرنے پر انسان کو آمادہ کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بنا دیتے ہیں، ایک کالا دھبا چھوٹا سا لگ جاتا ہے، اور جب وہ بار بار کرتا ہے تو اس کا دل پورا کے پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں، گناہوں سے بچنا چاہیے، وہ چاہے چھوٹا سا گناہ کیوں نہ ہو۔
چھوٹی سی چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور بار بار کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تہجد پڑھتے ہیں، رات میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر استغفار بھی پڑھتے ہیں آپ، تو اب تو کوئی گناہ نہیں ہوئے، تو اب استغفار کے کیا معنی؟ گناہ ہونے کے بعد استغفار ہونا، اب تو کوئی گناہ نہیں ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اے عائشہ، جو لوگ نیکیوں کے بعد بھی استغفار پڑھتے ہیں تو چونکہ ان کا مقام اونچا ہو گیا، ان کے دل میں جو ڈر اور خوف ہے اس کا مقام بھی اونچا ہو گیا۔ ایک تو وہ مقام ہے کہ بندہ گناہوں سے ڈرے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے، ایک تو ڈر وہ ہے کہ اللہ گناہ سے ہم اللہ سے ڈرے، اللہ کی ناراضگی سے ہم ڈرے، اور فرمایا کہ ایک ڈر جب مقام بندے کا اونچا ہو جاتا ہے تو وہاں پر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ جو نماز پڑھی ہے، میں نے جو یہ نیک اعمال کیے ہیں، میں نے یہ جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ اسے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا نہیں معلوم، اللہ اسے قبول کرے گا نہیں کرے گا نہیں معلوم، تو اس واسطے وہ استغفار پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس نیک عمل کو تو قبول کر لے۔ تو ایک ڈر تو وہ ہوتا ہے جو نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف ہم کو لے جاتا ہے، اور ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے ہم کو بچاتا ہے، اور جب یہ ڈر نکل جاتا ہے تو گناہ بھی ہم سے ہو جاتے ہیں اور نیکی کی طرف تو دل مائل ہی نہیں ہوتا ہے۔ گناہ میں اللہ نے لذت رکھی ہے، گناہ میں اللہ نے لذت رکھی ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس میں ہم کو مزہ آتا ہے۔ تو حضرت تھانوی نے اس کی مثال ایک دوسری جگہ پر یہ دی ہے کہ جس طریقے سے خارش زدہ آدمی جس کو کھجلی ہو گئی ہے، اور کھجلی ہونے کے بعد جب ہم کھجاتے ہیں تو وہاں کے کھجانے پر ہم کو بہت لذت آتی ہے، بہت مزہ آتا ہے، اور ہر آدمی اس سے گزرا ہوا ہے کہ جب کھجلی ہوتی ہے تو اس کو اس سے زیادہ مزہ کسی چیز میں نہیں آتا ہے، اور وہ بے تحاشا کھجاتا ہے انجام سے بے خبر ہو کر، اور جب اس کی کھجلی رک جاتی ہے اور کھجانے کے بعد اسے ایک طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے اور اسے آرام ملتا ہے، اس کے بعد پھر جو درد ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کھجانے میں مزہ آیا تو یہ کھجانا صحت مند مزہ نہیں تھا، یہ جو لطف آیا یہ اس کے اندر صحت نہیں تھی۔ تو اب انسان کے جسم میں کھجلی ہو رہی، کھجا رہا ہے زخم، وہاں پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی اب کھجاؤ مت اسے، اس پر دوا لگاؤ، اور دوا لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے، اس میں آگ بھڑکتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ دوا رہنے دو، کیونکہ اس سے جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میرے دل پر ایک بار محسوس ہوتا ہے، میں یہ دوا نہیں لگاؤں گا۔ لیکن جب زبردستی کر کے اس کو سمجھا بجھا کر وہ ہمت کر کے جب وہ دوا لگا دیتا ہے تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، پھر وہ دوائی جو ہے اس کے زخموں کو صاف کرنے کا کام کرتی ہے۔ ایسے ہی جب بندے کا نفس کہے گناہ کرنے کے لیے اور گناہ کی لذت حاصل کرنے کے لیے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو اپنے نفس کو روک لے اپنے خواہشات سے، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو گناہ ہونے والا ہے وہ گناہ مستقل طور پر ہونے والا ہے۔ ایک آدمی زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو اس کی لذت بہت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہوتا ہے وہ مستقل اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ کی جو ناراضگی والی چیز ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے ان لذتوں سے بچنا یہ اللہ کو پسند ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اپنی آخرت کی اپنے کو فکر کرنی چاہیے۔ زندگی انسان کی گزر جائے گی جیسے بھی گزرے گی، لیکن اس کے اعمال اگر اچھے ہوں
اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو اس کی زندگی وہ کامیاب زندگی ہے۔ آج ہم چند نمازیں پڑھ کر، چند خیر کے کام کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشر بالجنہ ہیں، جنت کی بشارت آپ کو دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا ٹھکانہ جنت میں ہے، اور آپ کے زبان مبارک سے جاری ہونے والا یہ جو الفاظ تھے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے ہیں کہ عمر جنتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے آپ تو ان کی زندگی میں ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، اللہ کی طرف ایک رجوع تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو منافقین تھے ان کی فہرست ان کو دے دی تھی، ان کو نام بتا دیے تھے کہ مدینے میں یہ لوگ منافق ہیں۔ لہذا صحابہ کرام جس جنازے میں آپ نہ جاتے تو سمجھ جاتے کہ کسی منافق کا جنازہ ہے، صحابہ احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ میرے بھائی، مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیے ہیں ان ناموں میں ایک نام کہیں عمر کا تو نہیں ہے؟ یہ ڈر اور یہ خوف گناہوں سے بچنے کا نہیں ہے، نیکیوں کے کرنے کے بعد اللہ ان نیکیوں کے قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور اس قبولیت کو اللہ نے باقی بھی رکھا یا نہیں رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے حذیفہ بتاؤ کہ جو منافقین کے نام تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کیا اس میں کہیں عمر کا تو نام نہیں ہے؟ یہ ایک ڈر اور خوف تھا، کس کا؟ اللہ کا۔ اور اللہ کا ڈر اور خوف کیوں تھا؟ اللہ سے بے انتہا محبت تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تھا کہ میں جنت میں ہوں تو یقیناً میری جنت پکی ہے، لیکن اس کے بعد میں ڈر رہا تھا کہ میرا کوئی عمل اگر اللہ کو قبول نہ ہو، میرے کسی عمل سے اگر اللہ ناراض ہو کر اپنے جنت والے فیصلے کو بدل دے تو عمر کا کیا ہو۔ یہ ڈر اور یہ خوف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، جب تک ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اگر ہمارے دل کے اندر نہیں رہے گا، ہم گناہوں کی طرف چلے جائیں گے۔ آج دنیا کے ہمارے ملک کے بلکہ پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اعتبار سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمارا رجوع الی اللہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم اپنے معاشرے پر، اپنے سماج پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو بالکل بے دینی کا ایک سیلاب ہے، خیالات بدلے ہوئے ہیں، ڈر خوف نکلا ہوا ہے، اور بالکل خرافات میں جو ہے ہم سب پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی مار ہمارے اوپر پڑ رہی ہے، اور پھر ان حالات میں جو بے راہروی کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اللہ اس سے تو ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے بہت سے جہاں پر بھی جانا آنا ہوتا ہے، ہم سبھی دیکھتے ہیں، ہم سب معاشرے کا حصہ ہیں۔ یہ باتیں نہ آپ سے چھپی ہیں نہ میرے سے چھپی ہوئی ہیں۔ بے گناہوں کے دلدل میں جو ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہم خود جتنے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، یہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بے حیائی کا ایک سیلاب ہے، اور افسوس یہ ہے کہ بے حیائی میں جو جا رہے ہیں اور گناہ کے جو کام کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس میں اچھے بڑے سبھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ نے جن کو بچایا، اللہ کا ان پر کرم ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان اپنی ناراضگی سے ہم کو بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے،
موت کی گارنٹی، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت تو آنی ہے، یقینی چیز ہے۔ اور جب موت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ آدمی کو روکنا ہے یا نہیں روکنا ہے، چھوڑنا ہے، لے جانا ہے، اس کو لے جانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب آ گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پتہ نہیں ایک صاحب مجھے گھور رہے ہیں اور مجھے بہت ڈر اور ہیبت ہو رہی ہے، مجھے بچا لو، ذرا کہیں دور مقام پر پہنچا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو ہوا کو حکم دیا اور دور مقام تک ان کو پہنچا دیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح کھینچا کرتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے تو پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، تم اس آدمی کو کیوں گھور رہے تھے؟ تو حضرت انہوں نے کہا کہ میں بڑا تعجب کر رہا تھا کہ اللہ نے فلاں جگہ پر اس کی موت رکھی تھی اور یہ تو بندہ یہاں پر تھا، فلاں جگہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا اور یہ بندہ تو یہاں پر تھا، اس لیے میں اسے گھور کر دیکھ رہا تھا، لیکن میں وہاں پر جب پہنچا تو وہ وہاں پر موجود تھا اور میں نے اس کی وہاں پر روح قبض کر دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھی ہم اس کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے، ایک لمحہ بھی اس کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے۔ موت کا وقت طے ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جنازے اپنے ہاتھوں سے ہم لے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ موت جو آتی ہے یہ زندوں کے احساس کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے۔ لہذا جب بھی کوئی میت دیکھے تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج اس کی باری ہے، کل اللہ تعالیٰ ہم کو بلائیں گے، لہذا نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے، اللہ سے ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے ناراضگی والے کاموں کو نہیں بچائیں گے تو میرے دوستو نقصان یہ ہوگا کہ ہم دنیا بھی ہماری تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری تباہ ہو جائے گی۔ ایمان کی کیفیت بدلتے رہتی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب مجلس سے باہر جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، تو ہماری دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ قد نافق حنظلہ، حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حنظلہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا، کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور بازار میں اور گھر میں جاتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ ساعتن ساعہ، کہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ جب تم بیٹھ کر حشر اور قبر کی باتیں سنتے ہو، آخرت کی باتیں سنتے ہو، اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی باتیں سنتے ہو تو تمہاری کیفیت بدلتی ہے، اور جب دوسری مجلسوں میں جاتے ہیں تو تمہاری کیفیت بدلتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب تمہاری کیفیت بدلتی ہے تو تمہارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ایسی کیفیت کیوں ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ تمہیں اپنی فکر ہے، لہذا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور ہمارے لیے جو ہے اللہ سے ڈرنے کا جو طریقہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو، اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ نیکی کی طرف ہم کو بڑھنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ نیکی کرنا چاہیے لیکن طبیعت مائل نہیں ہوتی، گناہ چھوڑنا چاہیے لیکن طبیعت نہیں چاہتی کہ گناہ چھوڑ دوں میں۔ تو گناہ چھوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اور نیکی کے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل پر تھوڑا سا بوجھ پڑے گا، لیکن جب نیکی کا خیال آیا فوراً نیکی کا کام کر لیا۔ جب اذان کی آواز سنیں فوراً مسجد کے اندر آ جائیں۔ قرآن کی تلاوت ہمیں کرنا چاہیے لیکن کرتے نہیں، کیوں؟ کہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کیوں بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے، اللہ کی ناراضگی والے اتنے کام کر دیے کہ ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستو، اپنے اعمال کو نیک اور درست رکھنا چاہیے اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی حضرات کو ان کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔